معزز ناظرین، مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج میں ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ جو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے آنر کلنگ، یعنی عزت کے نام پہ قتل۔ اور یہ قتل اپنے ہی کرتے ہیں، باپ بیٹی کو، بھائی بہن کو، اور شوہر بیوی کو، اور اس کو لبادہ اڑایا جاتا ہے اسلام کا۔ دیکھیں، اسلام ہمارا بہت ہی ماڈریٹ اور میانہ روی کا مذہب ہے، اور اس میں کہیں بھی آنر کلنگ کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ وہ ٹاپک ہے، یہ وہ گناہ فعل ہے جس کو اسلام سے جوڑ دیا گیا ہے۔ حالانکہ اسلام میں یہ کلیئر کہا گیا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یعنی جس نے ایک دفعہ کسی کی جان لے لی تو سمجھ لو کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور یہ اسلام سے پہلے جہالت کی باتیں ہیں، جس میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور عورت کی کوئی توقیر نہیں تھی، عزت نہیں تھی۔ اسلام نے عورت کو ایک بہت زبردست مقام دیا ہے۔ ماں ہے تو اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے تو وہ گھر کا سکون ہے اور راحت ہے، بیٹی ہے تو وہ باپ کا مان ہے۔ تو یہ ایک غلط قسم کی رسم ہے جس کو اسلام سے خواہ خواہ جوڑ دیا گیا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس کے اسباب کی طرف۔ دیکھیں، اس کا پہلا جو ہے نا، ایک باپ بیٹی کو قتل کیوں کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ ماں باپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اس کی مدد کرتی ہے۔ ابھی حالیہ ایک واقعہ ہوا ہے، میں اس جگہ کا اور بچی کا نام نہیں لوں گا، لیکن ریسنٹلی یہ پورے میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ ایک باپ نے اور ماں نے اپنی سوئی ہوئی معصوم بچی کو، جو ہارڈلی 16 سال کی تھی، اس کو سوتے میں ماں پیروں کی طرف کھڑی ہوگی، باپ سر کی طرف کھڑا ہو گیا، اور باپ نے پسٹل کے فائر کر کے بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو اس کی تصویریں بھی شیئر ہو رہی ہیں، جو بہت ہی ظالمانہ فعل ہے، اور اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی کی عزت کا ویسے ہی خیال کرنا چاہیے جیسے بیٹیاں ویسے بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ یہ بہت نامناسب بات ہے۔ اینی وے، اس باپ نے اپنی بیٹی کو خود ہی خون میں نہلا دیا، اور ماں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ میں کہتا ہوں اس ماں کے کلیجے کی داد دینی پڑتی ہے۔ ماں تو اپنی بیٹیوں کے لیے جان دیتی تھی، یہ کیسی ماں تھی جس نے بیٹی کے لیے جان دے دی؟ تو یہ آتا ہے پیرنٹنگ کا فالٹ۔ دیکھیں، آپ اپنے بچوں کو جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو یہ سارے نارمز بتائیں، یہ ٹریننگ دیں، کیونکہ جب وہ ٹین ایج میں پہنچ جاتا ہے تو وہ ایک میچور انسان ہو گیا ہوتا ہے، اور پھر اس وقت آپ اس کا مائنڈ نہیں بدل سکتے۔ تو آپ اتنے ہی اگر ریجڈ ہیں، قدامت پسند ہیں، تو بچی کو شروع ہی سے اپنے سوشل نارم سمجھا دیں۔ بچے کا ذہن تو کوڑا کاغذ ہوتا ہے، اس کو آپ جیسے ٹرینڈ کریں گے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اب اس میں نگلیجنس ماں کی بھی ہے، باپ کی بھی ہے۔ باپ ظاہر ہے باہر رہا، کمائی میں مصروف رہا، اور پھر اس میں ماں اور بچوں کے درمیان اور باپ کے درمیان بہت فاصلے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو یہ بچی کا بھی قصور بنتا ہے کہ اس نے ایک اصل میں قصہ یہ تھا کہ اس کا ایک محلے کے لڑکے کے ساتھ افیئر تھا۔
اور وہ وہاں شادی کرنا چاہتی تھی، تو لیکن ماں باپ کو اس کی بھنک بھی نہیں اس نے پڑھنے دی، اور ماں باپ اس کا رشتہ کہیں اور کر رہے تھے، اور جب وہ رشتہ فائنل مراحل میں آ گیا تو جو لڑکی کا بوائے فرینڈ تھا یا جو بھی سو کالڈ محبوب تھا، اس نے اس کو بچی کو اکسایا کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، چھپ کر، بھاگ کر نہیں، چھپ کر شادی کر لیتے ہیں۔ تو وہ بچی نے ماں سے ایکسکیوز کیا کہ میں اپنی کسی دوست کی طرف جا رہی ہوں، اور جا کے اس نے نکاح کر لیا اس کے ساتھ۔ اور جب ماں باپ نے بتایا کہ ہم اس رشتے کو ہاں کرنے والے ہیں، تو اس نے انکار کر دیا اور کہا میں تو نکاح کر چکی ہوں۔ اب ظاہر ہے ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور باپ نے اس کو سمجھا کہ اس کی تو غیرت کا جنازہ نکل گیا، اور یہ نکلا بھی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اتنا آزاد تو نہیں ہے کہ بیٹی چھپ کے شادی کر لے تو باپ کو تانے نہ دے۔ تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جو چھوٹی عمر کی بچی ہے، اس کو کس نے اس کی ٹریننگ کرنی تھی؟ ماں باپ نے کرنی تھی نا۔ تو اس کو اتنا پیار دیا ہوتا کہ وہ اپنی ماں سے اتنا کلوز ہوتی ایٹ لیسٹ، ورنہ تو اس کو باپ سے بھی ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کو پہلے ہی بتا دیتی۔ اچھا، اب ماں باپ کا یہ قصور ہے کہ اسلام میں تو یہ ہے کہ جب بھی آپ بیٹیوں کی رشتے طے کریں یا شادی کرتے ہیں، ان سے ان کی مرضی پوچھ لیں، اور اگر وہ بیٹی کسی کو پسند کرتی ہے تو آپ ادھر شادی کر لیں، تو یہ نوبت ہی نہ آئے گھر سے بھاگنے والی، اور ماں باپ کے نام پہ بھی یہ دبا نہ لگے۔ تو یہ سارا ان کی پیرنٹنگ کا قصور تھا کہ انہوں نے اپنی بچی کے اتنا فاصلہ رکھا، اور یہ 2 ڈھائی سال سے چکر چل رہا تھا، اور ماں کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوئی، باپ کو بھی نہیں ہوئی، کیسے وہ غیر ذمہ دار اور ناقابل اندیش ہی کہنا چاہیے، اتنے اگنورینس بھی اچھی نہیں ہوتی، بچے کی ہر بات پہ نظر رکھنی چاہیے، اور ماں باپ بھی اس کو صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ میں اس میں کہوں گا کہ شروع ہی سے اس کی تربیت بچی کی ایسی کرنی چاہیے تھی کہ وہ یہ اتنا سٹیپ نہ لیتی، اور اگر اس کو کوئی پسند تھا تو یہ ماں باپ کی غلطی ہے کہ ماں باپ اس کو اسی کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں۔ یہ ایک تلخ بات ہے، لیکن یہ سوچنی چاہیے کہ ایک بچی کو آپ کیسے ایک لڑکی کو ایسے بندے کے حوالے کر سکتے ہیں جس کو وہ پسند ہی نہیں کرتی، اور پھر میاں بیوی کا رشتہ ساری عمر کا ہوتا ہے۔ تو اسلام میں تو عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا بندہ پسند کرے اور اس سے وہ شادی کرے۔ تو یہ تو جو باپ ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے وہ اپنی بچی کو ساری عمر کے لیے وہ ریپ ہوگی، اگر وہ اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تو اس نے شرعی تقاضے پورے کرنے، زوجی تعلقات اس سے قائم کرنے، تو یہ ایک مسلسل اس کا ذہنی ٹارچر ہوگا کہ وہ ایک ایسے بندے کے ساتھ یہ جسمانی تعلق پیدا کرے گی جس کو وہ پسند ہی نہیں کرتی۔ تو ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو اس ظلم کا شکار نہ کریں۔ اب دوسری طرف آ جاتا ہے جو شوہر بیویوں کا قتل کر دیتے ہیں۔ یہ واقعات بھرے پڑے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے جس میں شوہر نے بہت بے دردی سے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، اور پھر اس کی لاش کی بے حرمتی کی، اس کی آنکھیں نکالنی، اس کے زبان کاٹتی، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا، جو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اس کے بہت اس نے ظلم کیا۔ تو یہ پھر آ جاتا ہے کہ میاں بیوی تو ایک بڑا ہی مقدس رشتہ ہے، اور اسلام نے یہ رشتہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اور دیکھیں، لباس سے بڑھ کر آپ کا کوئی بھی کلوز نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی ستر پوشی کرتا ہے۔ تو یہ شوہروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ صرف اس کا آپ نے کھانا پینا اور دوسری ضروریات، پہننا اوڑھنا، گھر وغیرہ، یہ کافی نہیں ہے۔ ایک عورت کی ریکوائرمنٹ ہے، جسمانی ریکوائرمنٹ ہے، جنسی ریکوائرمنٹ ہے، وہ بھی آپ نے پوری کرنی ہے۔ جب آپ مرد ہوتے ہیں آپ تو ہر طرف منہ مارتے ہیں اور بیوی کو نظر انداز کر دیتی ہیں، پھر بیوی
اپنے تعلقات بنا لیتی ہے۔ اس میں بعض عورتیں بھی بہت آگے جاتی ہیں، وہ اپنے آشناؤں کے ساتھ مل کے شوہروں کو قتل کر دیتی ہیں، بچے چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، کیونکہ یہ سارا ہارمونز کا کھیل ہے۔ جیسے بندے میں ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے تو عورتوں میں ایسٹروجن ہوتا ہے۔ تو اگر آپ شروع ہی سے اپنی بیوی کو پیار دیں گے، اس کو عزت دیں گے اور اس کے سارے جسمانی تقاضے اور مادی تقاضے پورے کریں گے تو پھر وہ اس طرح کی بہرا روی کا شکار نہیں ہوگی۔ لیکن جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ آنر کے نام پہ اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اسلام میں یہ کہیں بھی نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو تنبیہ کریں، اس سے سختی کریں، اس سے بستر علیحدہ کر لیں، اور پھر بھی نہ بات آئے تو اس کو طلاق دے دیں، اور دیٹ سمپل۔ لیکن یہ کسی کو قتل کرنا یہ بہت ہی گناہ فعل ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں بھائی جو بہنوں کو قتل کر دیتے ہیں، یہ بھی عزت کے نام پہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھائیوں کو تو باپ کو کنٹرول کرنا چاہیے نا، اور بچیوں کی تربیت کریں کہ وہ اپنے افیئرز نہ چلائیں، ان کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھائیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بچیوں کو سمجھائیں کہ اپنی پکچرز نہ لگائیں اس کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ آج کل اے آئی کا دور ہے، وہ آپ کی پکچر لے کے آپ کی ایسی ایسی ویڈیوز بنا دیں گے، نیکڈ ویڈیوز بنا دیں گے۔ تو یہ بچیوں کو، ماں باپ کو سمجھانا چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا سے دور رہیں، کیونکہ ہم تو اسلامک ملک ہے، ہم اتنی آزادی نہیں کرتے، ہمارے سوشل نارمز ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری بچی اس قدر آزاد ہو کہ سوشل میڈیا پہ تصویریں لگا رہی ہے، پھر اس تصویروں کو وہ لوگ جو ہے اے آئی جنریٹ کر کے اس کو غلط یوز کرتے ہیں، پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، اور پھر جب پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے، بھائیوں کو پتہ چلتا ہے، تو وہ آنر کلنگ کے نام پہ بہنوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے میرا آج کا ایک ویلاگ جو میں کرنا چاہ رہا تھا، اور اس سے بہت دل دکھتا ہے جب آپ ایسی خبریں پڑھتے ہیں، ایسی خبریں سنتے ہیں، تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ کیسے انسانیت کے نام پہ اتنا گر جاتا ہے کہ ایک باپ اپنی ہی بیٹی کو مار دیتا ہے، ایک ماں اپنی ہی بیٹی کو مار دیتی ہے، ایک بیوی اپنے ہی شوہر کا قتل کر دیتی ہے، اور ایک شوہر اپنی ہی بیوی کو بے دردی سے قتل کر دیتا ہے، اور بھائی جو بہنوں کی عزتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں اپنی ہی بہنوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک ہمیں سٹاپ کرنا چاہیے، اس کو بند کرنا چاہیے، اور اسلام کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے، اور اس کبھی فعل سے باز آ جانا چاہیے، اور سب کو اپنے اپنے جائز حقوق ادا کرنے چاہیے۔ تو یہ تھا میرا ویلاگ آنر کلنگ کے نام پہ۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اور کسی کے اندر بھی تھوڑی سی اگر بیداری پیدا ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہوا۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے، آپ کو میرا ویلاگ پسند آ رہے ہیں، تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنی کمنٹس لکھیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔